باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی دنیا ٹی وی۔ حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں پاکستان میں آزاد کشمیر کے علاوہ اور جو ایشیا کے دیگر جتنے ممالک ہیں ان میں اکثر آپ نے کلاؤڈ برسٹ جو ایک ٹرمینالوجی ہے جس کے بارے میں آپ کو سننے میں آیا ہوا ہے کہ یہ ایک کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، اس کے حوالے سے میں آج آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اس کو بادلوں کا اچانک پھٹ جانا بھی کہتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس پہ میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے یہ یا بادل کا پھٹنا ایک انتہائی شدید موسمی واقعہ ہے جس میں کسی مخصوص علاقے میں اچانک اور بہت کم وقت میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس کسی چھوٹے علاقے میں ایک گھنٹے میں کم از کم 100 ملی میٹر یا 4 انچ اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ اس کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اوپر سے بارش کا گٹھے گرنا یا زمین سے پانی کا اچانک نکلنا، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے بات کوشش کی، جتنا میں نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، مختلف ممالک کی سائنسدانوں کی جو میں نے کتب پڑھی ہے، جو چیز میں نے انکلوڈ کی ہے وہ آج میں آپ کی خوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ زیادہ بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بارش کے ایک غیر معمولی قسم ہے، یہ زیادہ بارش کا ہونا یہ ایک غیر معمولی قسم ہے جو عام موسلا دھار بارشوں سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار سائنسی وضاحتیں بھی ہیں۔ سائنسی وضاحت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا کلاؤڈ برسٹ کیسے بنتا ہے، وہ ایگزامپل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کا عمل چند سائنسی اصولوں پر مبنی ہے، جس میں گرم ہوا کا اچانک اٹھنا۔ جب زمین یا فضا میں موجود بادلوں کے نیچے سے گرم ہوا کی لہر اوپر کی جانب اٹھتی ہے تو یہ بادلوں میں موجود بارش کے قطروں کو ساتھ لے جاتی ہے، اور قطروں کے اوپر کی طرف واپسی۔ عام حالات میں بارش کے قطروں کو زمین پر گرنا چاہیے، لیکن گرم ہوا کی وجہ سے سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ قطرے جو ہیں اوپر اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قطرے اوپر کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ جب ہوائیں ان کو دھکیلتی ہیں تو بخارات کا عمل، اس صورتحال میں بادلوں میں بخارات کے پانی بننے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش کے نئے قطرے بنتے ہیں اور پرانے قطرے اوور ڈرافٹ کی وجہ سے واپس بادلوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ پانی کا اچانک اخراج، جب بادل اتنے پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے وہ اچانک پھٹ پڑتے ہیں اور پانی کی بڑی مقدار بیک وقت زمین پر گرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک پانی کے غبارے کو سوراخ کر دیے گئے ہوں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ ہوتا کیوں؟ کلاؤڈ برسٹ کے لیے مخصوص جو ہے وہ آلات درکار ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں یہ واقعات زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، جہاں گرم اور مرطوب ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہیں۔ مونسون کے بادل ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب مونسون کے بادل خلیج بنگال یا بحیرہ عرب سے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں تک پہنچتے ہیں، تو تب یہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتے ہیں۔ جب گرم ہوائیں سرد ہواؤں سے ٹکراتی ہیں تو کلاؤڈ برسٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور اوور گرافنگ لفٹ بھی ایک اس کا سائنسی ایک جو زاویہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوور گراف لفٹ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی یہ وہ عمل ہے جب ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہے اور بادل بناتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ اس یہ بھی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ عمل ہے جب ہوا پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ اوپر اٹھتی ہے تو وہاں بادل بنتے ہیں اور ان بادلوں میں سے بھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے۔ اچھا کلاؤڈ برسٹ سے ہوتا کیا ہے اس سے
بہت زیادہ نقصانات اس وقت دیکھنے میں آئے ہیں. جہاں کہیں بھی سننے میں آیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو وہاں ان نقصانات کی ایک لمبی تفصیل بھی سامنے آتی ہے. یعنی اچانک سیلاب آ جاتے ہیں، بہت کم وقت میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور شدید قسم کا سیلاب آتا ہے، انسانی زندگیوں کو خطرات ہوتے ہیں. یہ اور اکثر ایسے واقعات میں انسانی جانوں کا ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس میں بے شمار مثالیں بھی ہیں. بڑی مثالیں جو ہیں، چھوٹے موٹے تو پورے ملک آزاد کشمیر، پاکستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور کراچی جیسے معاملات بھی، ان میں بھی نقصان ہوا ہے. لیکن پوری دنیا میں اس کے کوئی پاکستان اور بھارت میں جو جنرلی ایگزامپلز ہیں وہ یہ ہیں، جو ان پہ بھی بات کرنا میں مناسب سمجھوں گا کہ 2010 میں لداخ اور بھارت کے زیر قبضہ جو لداخ ہے، کشمیر کا حصہ ہے، وہاں ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا اور 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور بے شمار مکانات تباہ ہوئے، سڑکیں تباہ ہوئی، دیگر انفراسٹرکچر متاثر ہوا. اور اسی طرح اسلام آباد پاکستان میں 2001 میں 24 انچ بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، زراعت کو نقصان پہنچایا، فصلوں کو مکمل تباہی ہوئی اور زرعی زمینیں اس میں بہہ گئی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، پہاڑی علاقوں میں زمینیں کھسکنے کے اور بڑے پیمانے پہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سامنے آئے. یعنی اس طرح یہ بہت کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ان کا یہ بھی خدشہ ہوتا ہے. اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے معاملات میں پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، تو کیا یہ اس کی پیشن گوئی کوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ جی کلاؤڈ برسٹ آنے والا ہے، اور سائنسی حوالے سے اس وقت تک کوئی پیشن گوئی یا اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ سامنے تو مستند تو نہیں ہے، لیکن چند ایک واقعات ہیں وہ بھی میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ یہ اس کی پیشن گوئی ایک مشکل کام ہے، کلاؤڈ برسٹ کی پیشن گوئی ایک مشکل کام ہے، چونکہ یہ قدرتی جو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، وہاں اس کو بھی چونکہ سارے کو سارا تو دنیا پہ یہاں نہیں ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے قدرتی آفات بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور موجودہ جو ہماری سائنسی جو سیٹلائٹس ہیں ٹیکنالوجی کی، وہ اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ اپنا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ریزولیشن کلاؤڈ برسٹ کے علاقے سے بڑی ہوتی ہے. یعنی ریزولیشن جو اس کی ہے نا کلاؤڈ برسٹ کی، یہ وہاں جو علاقہ ہوتا ہے اس سے بڑی ہوتی ہے. موسمیاتی ماڈلز بادلوں کو اعلیٰ ریزولیشن پر سمولیٹ کرنے میں، یعنی کہ اس کو سمولیٹ کرنے میں، اس کو یعنی پیرامیٹر میں لانے میں چیلنج کا سامنا ہے. یہ نہیں مشکل کام ہے، اس کو نہیں لایا جا سکتا، یہ سائنس چونکہ کہتی ہے. تاہم کچھ ماہرین کا یہ کہنا بھی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی حد تک کلاؤڈ برسٹ کی پیشن گوئی ممکن ہے. خاص طور پر اس کے لیے کیا ہے کہ خاص طور پر یورپی کمیشن کی سے جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے، اور وہ چونکہ ایک بڑا نظام ہے، اور اس سے اگر ممکن ہو پتہ چل جائے کہ کس علاقے میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، تو وہاں پہ کوئی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، بصورت دیگر کوئی ممکن جو اس پیشن گوئی کا ذریعہ وہ نظر نہیں آتا ہے. اب دیکھیں، تاریخ میں بڑے پاکستان اور بھارت میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے، اس کی چونکہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ یہ 5 اگست 2010 کو لیہ لداخ بھارت، لیہ جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، بھارت کے زیر کنٹرول ہے، وہاں پہ 250 ملی لیٹر بارش ہوئی 1 گھنٹہ میں، اور 1000 سے زائد وہاں پہ اموات ہوئی. پھر اسی طرح 23 جولائی 2001 اسلام آباد پاکستان میں 610 ملی لیٹر بارش ہوئی 10 گھنٹوں میں، بڑے پیمانے پر وہاں بھی تباہی ہوئی. پھر جولائی 2005 بمبئی بھارت میں 950 ملی لیٹر بارش ہوئی اور 10 گھنٹوں میں 1000 سے زائد اموات ہوئی.
18 जुलाई 2009 कराची पाकिस्तान में 240 मिलीमीटर बारिश हुई 4 घंटों में। शहर का निज़ाम बुरी तरह मतल रहा। जून 2013 में इस तरह भारत में हुआ। तो ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि जिस 1992 में आज़ाद कश्मीर में ये हुआ, इससे बड़ी तबाही हुई। और ये चीज़ें जो हैं इनको कुदरती यानी आफात समावी यानी कि चूंकि कुदरती जो अमवात हैं वो कहा जा सकता है, और इस पे कंट्रोल अल्लाह की ज़ात करे तो हो सकता है। इंसान अलबत्ता इसमें हिफाजती इक़दाम जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिस तरह जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस जो मौसमियाती स्टेशन हैं वो कायम किए जाएं ताकि बादलों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, और सैलाब की पानी की निकासी के लिए बेहतरीन ड्रेन सिस्टम बनाया जाए, अवामी आगाही के प्रोग्राम किए जाएं, ख़तरनाक इलाकों में राहत पजीर लोगों को क्लाउड बरस्ट के ख़तरात से बर वक्त आगाह किया जाए, और बारिश के पानी को जज़ब करने वाले पार्क्स, बागात, आगामी मनसूबाबंदी तेज़ी से रद्द अमल देने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। तो इन चीज़ों से इसमें कमी आ सकती है। अब चूंकि क्लाउड बरस्ट एक इंतहाई शदीद मौसमी वाक़या है जो अचानक और बहुत कम वक्त में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। अगरचे इसकी सही पेशन गोई करना मुश्किल है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर मनसूबा बंदी के जरिए इसके असरात को कम किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों और मानसून जोन में रहने वाले लोगों को खास तौर पर इस मौसम में खतरे से आगाह रहना चाहिए और मुनासिब हिफाजती तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। नदी नालों से दूर रहना चाहिए और बिलखुसूस दरिया के किनारों से दूर रहना चाहिए, और हुकूमतों और महकमा मौसमियात को चाहिए कि वो क्लाउड बरस्ट के खतरात से निपटने के लिए जदीद तरीन निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ताकि जानी व माली नुकसानात को कम किया जा सके। तो कारीन अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मालूमात के साथ। तब तक आपका भाई खुशहाल कज़ाफ़ी।